بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی الملاحم سیریز کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم تین چیزیں بیان کریں گے: غزوہ اور سریہ کا فرق اور بیان ہونے والی جنگ اور غزوہ کا پس منظر، اور تیسری چیز ہے اس سے ملنے والے نکات اور استدلالات۔ پہلی چیز جو ہم اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ غزوہ اور سریہ کا فرق ہے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ وہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہو، حضور از خود میدان میں تشریف لے گئے ہو۔ سریہ اسے کہتے ہیں جو جنگ لڑی تو حضور کے دور میں گئی، لیکن اس میں حضور خود شریک نہ ہوئے بلکہ کسی صحابی کو کمانڈ دے کر بھیج دیا۔ حضور کے دور میں ٹوٹل 74 جنگیں لڑی گئیں، جس میں سے 27 جنگوں میں حضور خود شریک ہوئے اور 47 جنگوں میں صحابہ کو حضور نے روانہ کیا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ 27 غزوات ہیں اور 47 سرایا ہیں۔ سب سے پہلی اسلامی جنگ صحابہ کی ایمان پر لڑی گئی۔ حضور بنفس نفیس اس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ صحابہ کو اسلام کی طرف سے جنگ لڑنے اور جہاد کرنے کے لیے بھیجا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضور کو صحابہ پر کس قدر اعتماد تھا کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اسلام کی عزت اور غلبہ کا مسئلہ تھا، حضور نے صحابہ پر اعتماد کیا۔ صحابہ حضور کے معتمد علیہ تھے۔ سب سے پہلی جو جنگ لڑی گئی اس میں حضور شریک نہ ہوئے، دوسری جنگ میں بھی شریک نہ ہوئے، تیسری میں بھی شریک نہ ہوئے، چوتھے نمبر پر جو جنگ لڑی گئی غزوہ ودان یا پھر ابوا، اس میں حضور شریک ہوئے تھے۔ تو اس سے ایک لطیف اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور کا صحابہ پر کس قدر اعتماد تھا کہ اسلام کی عزت اور اسلام کے غلبہ کے لیے حضور نے صحابہ پر اعتماد فرمایا۔ اس جنگ کا پس منظر کیا ہے؟ اسے سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے اور بعض کتب میں سریہ حمزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لشکر میں 30 افراد تھے اور کفار کے لشکر میں 300 افراد تھے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے رضائی بائی بھی تھے۔ حضرت ثویبہ سے حضور نے بھی دودھ پی رکھا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی، تو یوں یہ حضور کے چچا بھی تھے عبد المطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، اور حضور کے رضائی بائی بھی تھے حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا کے رضاعت میں رہنے کی وجہ سے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے اور کفار کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب چلا، 30 افراد کا لشکر تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حضرت حمزہ کو بنایا اور علم بردار، پرچم بردار، جسے پرچم تھمایا، وہ ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں پرچم دیا گیا۔ یہ لشکر مدینہ سے نکلا اور مدینہ سے 270 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب، یہ مدینہ سے شمال مغرب کی جانب بحیرہ احمر کی طرف جاتے ہوئے بالکل اس کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ایس مقام ایک جگہ تھی، یہاں کیکر کے درخت بڑی کثرت سے تھے، اس وجہ سے اسے ایس کہا جاتا تھا۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ مکہ اور شام کے درمیان میں پڑتی تھی۔ مکہ والے جب تجارت کے لیے شام جایا کرتے تو انہیں اس راستے سے گزرنا پڑتا تھا، اس مقام سے گزرنا پڑتا تھا۔ اسی مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان مڈبھیڑ ہوئی۔ جب یہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے، جب جنگ کا ماحول بننے لگا تو وہاں کے ایک مقامی آدمی مجدی بن عمر الجہنی یہ درمیان میں آیا اور اس نے دونوں لشکروں کو الگ الگ کیا
اور جنگ سے روک دیا۔ صحابہ واپس آ گئے اور کفار واپس چلے گئے۔ اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ اس جنگ کا مقصد معاشی استحصال تھا، جسے آج ہماری زبان میں اور ہمارے جو اصطلاحات میں معاشی بائیکاٹ کہا جاتا ہے۔ معاشی بائیکاٹ، حضور نے یہ جو لشکر روانہ کیا تھا، اس کا پس منظر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کفار کا ایک بڑا لشکر جو مدینہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے گیا تھا، ان کے پاس تجارتی سامان تھا، انہوں نے اس مقام سے گزر کے جانا تھا۔ حضور نے اپنے بہادروں اور اپنے سپاہیوں کو اس مقام پر بھیج دیا کہ ان کا تعاقب کرو، ان کا راستہ روکو۔ مقصد کیا تھا؟ ایک تو ان کا معاشی استحصال۔ اگر یہ مڈبھیڑ ہوتی اور مسلمانوں اور ان کے درمیان جنگ اور قتال کا ماحول بنتا تو مال غنیمت کے طور پر سارا مال مسلمان لے آتے اور کفار کا معاشی استحصال ہوتا۔ لیکن مقصد صرف ایک نہ تھا۔ اگر صرف یہی مقصد ہوتا تو وہاں یہ لشکر لڑتا اور باہر توڑ لڑتا۔ ساتھ ایک دوسرا مقصد تھا جو اصل تھا، وہ پاور شو کرنا تھا، اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا کہ اب ہم اس کیفیت میں نہیں جس کیفیت میں مکہ میں تھے، کہ مکہ میں رہتے ہوئے تم ہمیں تکلیفیں ایذائیں بڑی سہولت سے پہنچا لیا کرتے تھے، ہمیں کمزور طبقہ سمجھا کرتے تھے۔ اب ہم اس کیفیت میں نہیں، ہمیں جہاد کا حکم مل چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دفاع کی اجازت مل چکی ہے۔ یہ اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا۔ اس سے ایک لطیف اشارہ ملتا ہے کہ اپنی قوت کا اظہار کرنا، پاور شو کرنا، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ ایک اعلان ہماری مذہبی قیادت کی طرف سے، ہماری سیاسی قیادت کی طرف سے ہماری عوام کے لیے کیا گیا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا ایک مطالبہ عوام کی عدالت میں رکھا گیا کہ ایک پاور شو کرنے کے لیے مینار پاکستان میں بلا تفریق مسلک ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ہم 53 میں 74 میں متحد تھے اور اسلامی جذبوں سے سرشار تھے، ان جذبوں کو ابھی کوئی مات نہیں ہوئی، وہ حرارت اب کسی ٹھنڈک کا شکار نہیں، اسی طرح ہمارے جذبوں میں حرارت موجود ہے۔ اس واقعہ سے یہ لطیف اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اپنی قوت کا اظہار کرنا، پاور شو کرنا، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم مینار پاکستان میں اکٹھے ہو کر اپنی قوت کا اور اپنی پاور کا اظہار کریں، ہم جہاد کی اس قسم میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری بات، جو دوسرا مقصد اس سریہ کا تھا، وہ مقصد کفار کا معاشی استحصال تھا۔ آج اگرچہ ہم یہود کے ساتھ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم ان کا معاشی استحصال کر کے، ان کا معاشی بائیکاٹ کر کے جہاد کی اس قسم میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اسلام کا پہلا ہی جہاد معاشی استحصال کی بنیاد اور مقصد پر تھا۔ آج بھی اگر ہم جہاد کا شوق رکھتے ہیں، جوش جہاد رکھتے ہیں، تو اس کے کئی طریقے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کا معاشی استحصال کریں، ان کا معاشی طور پر بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔